میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا کا اتنا عظیم معرکہ شروع ہو رہا ہے، آج چاند رات ہو گئی ہے۔ میں بھی 1-2 ہفتے پہلے کربلا سے آیا ہوں، تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، عجیب و غریب ایک ماحول تھا۔ جب کوئی کربلا جاتا ہے نا تو دل وہیں رہ جاتا ہے، پھر آنکھوں کے سامنے کربلا چلتی رہتی ہے۔ اب جملوں کو سنیں گے، آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہر امام نے یاد کیا ہے میدان کربلا کو۔ امام رضا علیہ السلام ریان ابن شبیب کے ساتھ بیٹھے ہیں، امام کے بہت ہی قریبی، مستند ترین روایات میں سے روایت ہے، ہمارے یہاں مصائب کی، شاید میں نے گزشتہ برس پیش کی ہو۔ ریان ابن شبیب الوقائع والحوادث، مرحوم ملبوبی نے وہاں پہ لکھا ہے اس روایت کو کہ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا مولا زار و قطار گریہ کر رہے ہیں، اس طرح سے رو رہے ہیں کہ مولا کی ریش مبارک تر ہو چکی ہے، داڑھی آنسوؤں سے بھر چکی ہے۔ میں نے کہا مولا کیا بات ہے، اس طرح سے کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا، اس طرح سے آپ رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں ماں کو یاد کر کے۔ تو مولا نے کہا یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم محرم شروع ہو گیا؟ تمہیں نہیں معلوم ہمارے جد کی شہادت کے دن آ گئے ہیں؟ کہ میں فوراً تڑپنے لگا، کہ مولا میں نے بھی چاند نہیں دیکھا تھا۔ روایت تو لانی ہے، جملوں کو سنیں گے، کوشش کیجئے کہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے۔ معال مجلس مصائب مجلس ہوتے ہیں۔ کہ مولا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ محرم شروع ہو گیا، تو مولا نے روایت تو لانی ہے، مولا نے جملہ کہا یبن شبیب ان کنتا باکین علی شیئن فابکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کبھی بھی رونا آئے کسی بھی بات پہ، اپنے ہی مصائب پہ رونا آ رہا ہو تو اپنے غم کو بھلا کے میرے جد حسین پہ رونا۔ کہ میرے جد حسین وہ مظلوم امام ہیں کہ جب بھی میری پھپھیاں ان پہ روتی تھی انہیں تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ کہ یبن شبیب انہو قتل کالکبش، کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، مجھے معاف کیجئے کہ سخت جملے پیش کرنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں 8ویں امام، مستند ترین روایات میں ہے، روایت پہ کوئی شک نہیں ہے، علماء نے بڑی بحثیں کی، مولا نے یہ الفاظ کی پیش کیے ہیں۔ مولا نے کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا۔ تو اب ریان ابن شبیب پوچھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کیا پانی پلا کے ذبح کیا گیا تھا؟ کیا خنجر کو تیز کر لیا گیا تھا ذبح کرنے سے پہلے؟ آپ نے دیکھا ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، جب بھیڑ یا بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو دوسرے بھیڑ بکریوں سے چھپا لیتے ہیں، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ کہا مولا کیا آپ کے اہل بیت سے چھپا کے ذبح کیا تھا؟ ایک مرتبہ امام رضا تڑپنے لگے، بلند آواز سے رونے لگے، کہ نہ پانی پلایا، نہ خنجر کو تیز کیا، نہ میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، ان کے سامنے پردہ کیا۔ کہ مولا جب یہ کوئی چیز نہیں تو پھر کیوں کہا آپ نے؟ علماء بڑی بحث کرتے ہیں، کیوں کہا کہ جیسے ایک گوسفند کو ذبح کرتے ہیں، جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب کوئی آدمی بھیڑ کو ذبح کر رہا ہو تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا مت ذبح کرو، مت مارو، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ مولا امام رضا کہتے ہیں جب میرے جد حسین کو مارا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا، سب کہتے تھے جلدی مار دو حسین کو۔ ایک مرتبہ میدان کربلا میں زلزلہ آنے لگا، ایک بی بی برقع سر پہ لے کے خیمے سے باہر آئی، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آیا، میں نے دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہے، میں نے تڑپ کے دیکھا چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے، جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا،
جسے نیزہ نہیں ملتا تھا وہ تلوار کا وار کرتا تھا، جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے گھبرا کے کہا انت اخی، کیا آپ میرا بھائی حسین ہے؟ کہ میرے بھائی نے یہ نہیں کہا ہاں یا نہ، ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہ یا زینب ارجعی الی الفسطاط ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی چاند رات ہے، آپ تیار رہیے گا، یہ از ایام مصائب کے ایام۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، مختصر سی دعا کے لیے میں نے جلدی ختم کر دی ہے مصائب۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا، میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جب بڑے بڑے علماء نے پوچھا نا امام زمانہ سے مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے، تو امام زمانہ نے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں، اللہ میری پھپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا۔ آئیں بھئی سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ذرا ایک مرتبہ کہیں پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا آج شب سے کربلا میں امام زمانہ ڈیرے ڈالیں گے، سارے زائرین کا استقبال کریں گے۔ عزادار کے حقیقی وارث تو امام زمانہ ہے نا، پوری دنیا میں جو فرش عزا بچھاتا ہے نا وہ امام زمانہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اس لیے نیتوں کو خالص رکھیں۔ جو عزاداری میں آتا ہے امام زمانہ کو پرسہ ضرور دے۔ دو ہستیوں کو پرسہ دینا لازم ہے، سب کو پرسہ دیں لیکن دو ہستیوں کو، ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب زہرا کو کیونکہ ان کے لال کا ماتم ہے، اور دوسرا امام زمانہ جو آج وارث ہے عزاداری کے۔ آئیں بھی ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے گا پروردگارا دنیا میں بہت ظلم بڑھ چکا ہے، ظالموں کا خاتمہ فرما، داعش کا تمام دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، داعش کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی، کاظمین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع کی ان ٹوٹی ہوئی قبروں کا واسطہ کہ جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے تو پہلے نانا کے روضے پہ آئے، پھر ماں کی قبر پہ آئے۔ روایت کے الفاظ ہیں الوقائع والحوادث میں کہ جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا، سید الشہداء قبر مطہر سے ایسے لپٹے ہوئے تھے اور لپٹ کے اتنا رو رہے تھے قبر سے، اور بار بار کہتے تھے اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اماں میں عراق جا رہا ہوں، اماں میں عراق جا رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسی بی بی نے فوراً آواز دی ہوگی بیٹا آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا تمام کے تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، عزاداری کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں جہاں جہاں، عراق میں، بحرین میں، یمن میں، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگارہ عزاداری خیر و عافیت سے مکمل فرما۔ پروردگارہ ایک اور واسطہ دوں گا میں مکمل کر دوں گا۔ پروردگارہ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں۔ پروردگارہ واسطہ ہے اس امام کا کہ جو آج کربلا معلیٰ کے اندر سارے زائرین کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور استقبال کرتے ہوئے کن جملوں کو دہراتے ہیں، زیارت نہیہ ذرا جا کے پڑھیے گا، اس کے جملوں کو ذرا دیکھیے گا، بڑے مصائب ہیں اس کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے جد حسین اب میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا، بدلت دموع دما، اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ مولا جب بھی میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، مولا اب میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا۔ پروردگارہ اس امام کی عظمتوں کا واسطہ، آج چاند رات ہے، ابھی تو میں نے تفصیل سے مسائل پیش ہی نہیں کیا ہے، یہ سب رو رہے ہیں، پروردگارہ ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو جہاں جہاں پہ بسا ہوا ہے، پروردگارہ
جو جو مرادیں رکھتا ہے، جس نے التماس سے دعا کی ہے، جو جس طرح کی پریشانی رکھتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما، التماس سے دعا کرنے والوں کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔